ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کی لاریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت کریمہ خطبے کے اندر تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح حق بیان کرنے کی، آپ لوگوں کو سن کر سمجھ کر پھر ہم دونوں فریقوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی قمری مہینوں میں سے شوال کا 10واں مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے کی بڑی عظمت، بڑی عزت، بڑی تکریم ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر بہت سارے کارنامے بھی سر انجام دیے گئے ہیں، جیسا کہ امہات المومنین میں سے ام المومنین عائشہ صدیقہ طاہرہ عتیقہ حمیرہ ام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا اس مہینہ شوال المکرم کے اندر ان کا میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نکاح بھی ہوا۔ پھر 3 سال کے بعد اسی مہینے کے اندر یعنی شوال المکرم والے مہینے کے اندر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی میرے پیغمبر کے گھر حجرہ عائشہ کے اندر جو مدینہ منورہ کے اندر ہے اس کے اندر رخصتی ہوئی اور میرے پاک پیغمبر کی زوجہ بنی۔ تو اسی مہینے کی شان اور عظمت اس بات سے بھی زیادہ ہے کہ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شوال والا مہینہ ایسا منحوس مہینہ ہے کہ اس کے اندر کوئی آدمی نکاح یا شادی کرتا ہے تو وہ اس کی شادی توڑ نہیں نبھاتی، بلکہ اس کی شادی خانہ آبادی کی بجائے بربادی کی طرف جاتی ہے۔ تو یہ لوگوں کا ایک وہم ہے، ایک جاہلانہ رسم ہے، کیونکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 1 سال رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد لوگ شوال کے مہینے کے اندر ایک علاقے کی نسبت کی وجہ سے انہوں نے شادیاں بیاہ وغیرہ رچائے، جس کی وجہ سے
جن جن حضرات نے جن جن لوگوں نے شادیاں کی تھیں ان کی دلہنیں جو تھیں وہ فوت ہو گئی تھیں، تو اس کا سبب بنا تھا کہ طاعون والا مرض ان کے اندر تھا، اور جس کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد کے اندر جن عورتوں کی رخصتی ان کے خاوندوں ان کے شوہروں کے گھر کی گئی تھی، تو وہاں پر جانے کے بعد ان کے وہ طاعون والے مرض کی لپٹ کے اندر آ کر ان کی وہاں موت ہو گئی۔ تو اس وجہ سے زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں نے یہ رواج بنا دیا کہ شوال والا مہینہ منحوس مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینوں کے اندر نکاح یا شادی نہ کی جائے۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ منحوس مہینہ نہیں ہے، کیونکہ خود پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود میرے ساتھ نکاح اسی ماہ شوال والے مہینے کے اندر کیا ہے، اور رخصتی بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی ہے، لہٰذا کوئی بھی اسلامی مہینہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کی نحوست نہیں پائی جاتی۔ دوسرے نمبر پر یہ مہینہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کی 2 ہجری کے اندر غزوہ قینقاع ہوا ہے، اور اسی مہینے کے شوال والے مہینے کی 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہوا ہے، اور غزوہ خندق 5 ہجری کے اندر ہوا ہے اسی مہینے کے اندر۔ اسی طرح غزوہ طائف ہوا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی ہے۔ تو یہ مہینہ بڑی عظمت والا بڑی شان والا مہینہ ہے۔ تو چونکہ انسان اس طرف آمادہ ہو جائے کہ کوئی مہینہ بھی اسلامی مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے منحوس نہیں بنایا، بلکہ سارے کے سارے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عظمت والے اور عزت والے مہینے ہیں۔ تو اس مہینوں کے اندر بھی انسان کو اسی طرح عبادت کرنی چاہیے جس طرح رمضان المبارک کے اندر انسانوں نے عبادت کی، لیکن عبادت کے لیے بھی ایک چیز خاص ہونی چاہیے جس پر ہر عبادت کی ہوئی کا اس کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی بھی اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، پھر اسلام لانے کے بعد پھر اس پر جو عمل کرتا ہے، احکامات کو مانتا ہے، شریعت کو مانتا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس کا اجر و ثواب 10 گنا بڑھا کر 700 گنا تک کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا سب سے پہلے اگر کوئی بھی انسان عمل کرتا ہے تو عمل کی مقبولیت کا ذریعہ یہی ہے کہ اپنا ایمان اور اسلام انسان کا درست ہونا چاہیے۔ تو میں نے جو خطبے کے اندر آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ کریم اس کے اندر فرماتے ہیں بعض لوگوں نے یہ خیال کیا، بعض لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے تو بس کلمہ پڑھ لیا، بس ہم بخشے بخشائے ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر اگر انسان آیا ہے تو وہ بھی فطرتی طور پر اسلام پر ہے، لیکن اگر وہ چاہے اس کے والدین اس کو یہودی بنائیں یا نصرانی بنائیں، لیکن جو مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ہوتا ہے اور فطرتی طور پر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر وہ جنم لیتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر آدمی نے ماننا ہے تو سب سے پہلے گواہی دینی ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ سب سے پہلے میں گواہی دیتا ہوں کہ
اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور دوسرے نمبر پر میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور رسول ہیں۔ جس وقت توحید اور رسالت کی گواہی آدمی کا پہنچ گئی تو پھر انسان کے اوپر جس طرح کوئی آدمی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے یا کوئی مکان کے اندر کسی جگہ پر کسی دکان کے اندر داخل ہوتا ہے، تو داخل ہونے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا سکھائی۔ ایک تو داخل ہونا ہے، پھر داخل ہو کر پھر اس کے جو لوازمات ادا کرنے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان مت گمان کرے، مت خیال کرے کہ ہم نے بس کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، توحید بھی مان لی، رسالت بھی مان لی، اب ہمیں کوئی کسی قسم کا عمل، کسی قسم کی عبادت ضروری نہیں، ہمارے لیے اب کوئی کسی قسم کی عبادت لائق نہیں دیتی، زیبا نہیں دیتی، بس کلمہ پڑھ لیا ہم بخشے جائیں گے، جنت مل جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں، صرف عقیدہ درست کر لینا یہ نہیں، بلکہ شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر چلنا بھی تمہارا عمل ہونا چاہیے، تمہارا اسوہ حسنہ میرے پیغمبر کی سنت ہونی چاہیے، تب جا کر تمہارے اعمال اور تمہارے کلمے کا بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ کریم نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک پکی بات ہے وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب، ہمارا پالنے والا، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمارا خالق، ہمارا رازق اللہ ہے۔ جن لوگوں نے یہ صدا لگا دی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی مختار کل نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، جس نے یہ صدا لگا دی ربنا اللہ، ہمارا پروردگار، ہمارا پالنہار اللہ ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر مصیبتیں بھی آ گئیں، اس کے اوپر دکھ بھی آ گئے، اس کے اوپر تکلیفیں بھی آ گئیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گیا، یہ نہیں کہ کلمہ اسلام کو چھوڑ دیا، یہ نہیں کہ نماز روزوں سے بھی چلا گیا، نہیں، بلکہ اللہ کریم فرماتی ہیں اللہ پر ایمان لانے کے بعد پھر اس پر استقامت اختیار کی، ثم استقاموا، ڈٹ گیا، پھر اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں آمنت باللہ ثم استقم، او میرے ساتھیوں، میرے صحابہ کرام، جس وقت تم لوگوں نے ایمان لے آیا اللہ پر، تم مومن بن گئے ہو، اب مومن ہونے کے بعد تمہارے اوپر اگر رشتہ داریوں کی وجہ سے تکلیفیں آ جائیں، تمہیں کنبہ قبیلہ کی وجہ سے تمہیں تکلیفیں آ جائیں، تمہیں کسی طرح سے بھی تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالی آزمائش نازل کر دے، چاہے وہ بارشوں کی صورت کے اندر ہو، چاہے وہ مہنگائی کی صورت کے اندر بھی ہو، اللہ کریم فرماتی ہیں ایمان تم نے اللہ پر رکھنا ہے تو یقین بھی اللہ پر ہی رکھنا ہے، پھر اس پر ڈٹ جانا ہے، یہ نہیں کہ اپنے گناہوں کی طرف بڑھتے رہنا ہے، بلکہ اللہ کریم فرماتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں آمنت باللہ ثم استقم، جس وقت تم نے مان لیا کہ اللہ ہی الہ ہے، تم نے مان لیا کہ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، تم نے رسولوں پر ایمان لے آیا، تم نے کتابوں پر ایمان لایا، تم نے اچھی بری تقدیر پر ایمان لے آیا، پھر اللہ کریم فرماتے ہیں تم نے جس وقت اللہ کو مان لیا، اللہ کو حاضر ناظر مشکل کشا
مان لیا, ہر قسم کی تکلیف کو دور کرنے والا مان لیا, پھر اس پر تم ڈٹ گئے ہو, ثم استقاموا, میرے پیغمبر نے بھی فرمایا ثم استقم, پھر تم اس پر استقامت اختیار کر لی ہے, تم نے اللہ کو الہ مان کر پھر کسی اور سے مدد نہیں مانگی, تم نے اللہ سے حاجت روائی پوری کرائی ہے, تم نے تکلیفیں تمہیں آئی ہیں, تمہیں دکھ آئے ہیں, تمہیں مصیبتیں آئی ہیں, تمہیں حالات سے دو چار ہونا پڑا ہے, لیکن تم نے اپنا رویہ اختیار نہیں کیا, اپنی طرف سے کوئی گمان غلط نہیں کیا, بلکہ اللہ کریم فرماتی ہیں ثم استقم, پھر تم نے استقامت اختیار کی ہے, ڈٹ گئے ہو, کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا جس وقت کوئی مومن ایمان لے آتا ہے, اسلام قبول کر لیتا ہے, پھر یوں نہ سمجھے کہ اس پر کوئی تکلیفیں نہیں آئیں گی, بلکہ اللہ کریم فرماتی ہیں مومن کے اوپر میں تو امتحان لیتا ہوں. جس طرح دیکھو نا, جس وقت اصحاب کہف والے غار کے اندر موجود ہیں, اللہ کریم فرماتی ہیں اذا والفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. وہ اصحاب کہف جو دقیانوس بادشاہ ظالم کافر حکمران کے ڈر سے وہ قتل کر رہا تھا مسلمانوں کو, اس کے ڈر کی وجہ سے جس وقت غار کے اندر آ جاتے ہیں, پھر اپنے رب سے دعا کرتے ہیں ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے رب العالمین, تو ہی ہمارا پالنے والا ہے, تو ہی ہمارا رب ہے, تو اپنی طرف سے ہمارے اوپر رحمت نازل کر, ہمارے اوپر سکون نازل کر. ہم لوگ تو اس ظالم اور کافر بادشاہ دقیانوس سے بھاگ کر آ رہے ہیں, اب تو ہی ہمارا نگہبان ہے, تو ہی ہماری نگرانی کرنے والا ہے, تو ہی ہمارا وکیل اور کارساز ہے. وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا, ہمارے لیے کوئی بھلائی والا معاملہ کر. اللہ کریم فرماتی ہیں وہ اصحاب کہف غار کے اندر موجود ہیں, 309 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلائی رکھا ہے غار کے اندر. اللہ کا قرآن کہتا ہے جس وقت ہم نے ان کو اٹھایا, ہم نے فرمایا ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا. بڑی عمر, بڑی سالوں سال, کئی سالوں تک غار کے اندر سوئے رہنے کی وجہ سے اللہ کریم نے فرمایا میں نے ان کو بھی آزمایا کہ وہ اب کیا کہتے ہیں, کتنی عمر رہے. اللہ کریم فرماتی ہیں جس وقت ہم نے ان کو جگایا, نیند سے بیدار کیا, وہ کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض, ہمارا رب تو وہی ہے جس رب کی وجہ سے, جس رب کو ہم نے نہیں چھوڑا اور غار کے اندر پناہ لے لی ہے. رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے. دنیا کے اندر جتنی بھی دکھیں آئیں, جتنے بھی آدمیوں پر امتحان آئے, مصیبتیں آئیں, اس پر صبر کرنا ہے, کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. جو مومن ہوتا ہے, جو اسلام لے آتا ہے, اللہ پر ایمان رکھتا ہے, اللہ کریم فرماتے ہیں پھر دنیا کے اوپر اس پر مصیبتیں آتی ہیں, آزمائشیں آتی ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں مومن آدمی ہو
پھر اس پر مصیبتیں نہ ہیں تو اس کی ایمان کے اندر شک ہوتا ہے، ایمان کے اندر کمی ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، میں تم لوگوں کو آزماؤں گا ہر طرح سے، ہر چیز کے ساتھ، چاہے بھوک کی وجہ سے آزماؤں، چاہے مالوں کی کمی سے آزماؤں، چاہے یہ بارشیں دے کر آزماؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہر طریقے سے میں تمہارا امتحان لوں گا، تمہاری آزمائش کروں گا۔ لیکن جو مومن لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے عقیدے پر بھی، اللہ کی عبادت پر بھی وہ پختہ ہوتے ہیں، ڈٹ کر وہ جم کر کھڑے رہتے ہیں۔ ثم استقاموا، استقامت اختیار کرتے ہیں، وہ کہیں ڈاواں ڈول نہیں ہوتے۔ اللہ کریم نے فرمایا جس وقت بھی ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ صبر سے، اس صبر سے وہ مصیبت کو، اس مصیبت کے بھار کو وہ نشاور کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے جنہوں نے یہ مان لیا کہ اللہ ہی ہمارا الہ ہے، اللہ ہی ہمارا معبود ہے، پھر اس پر وہ ڈٹ گئے، جو بھی ان پر مصیبتیں مشکلیں آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر استقامت اختیار کی، پھر اللہ کریم کی طرف سے انعام کیا ملتا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، میرا پیغمبر ان لوگوں کو پھر جنت کی خوشخبری دے دو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔